بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں مبعوث کی ہیں ان میں سے دنیا کائنات میں اور آخرت کی کائنات میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کی نعمت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس جہاں میں تشریف لانا نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے رحمت کا باعث تھا، بلکہ جس بندے نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں مانا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا مکہ کی پہاڑی پر، فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک قافلہ آیا ہے اور وہ تم پر حملہ کر دے گا، کیا تم اس پر ایمان لے آؤ گے؟ کیا اس بات کی تصدیق کر لو گے؟ تو سب مکہ والوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یا رسول اللہ، ہمیشہ آپ نے سچ بولا ہے۔ اس وقت تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا محمد انت صادق وانت امین، آپ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں اور آپ انتہائی امانت دار ہیں، آپ جو بھی فرمائیں گے وہ سچ ہی ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اللہ نے مجھ پر اپنی شریعت کا نزول فرمایا اور میں تم یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اعلان کیا تو جن لوگوں نے مانا وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب بن گئے۔ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں مانا، تو یہ دو گروپ بن گئے، دو گروہ بن گئے، دو فرقے بن گئے۔ ایک وہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کرنے والا اور دوسرا وہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کی تصدیق نہیں کرتا تھا۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رحمت ہونا یہ اس گروہ کے لیے بھی ہے جس نے تصدیق کی اور اس گروہ کے لیے بھی ہے جس نے تصدیق نہیں کی، بلکہ جس گروہ نے تصدیق کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے ارحم بن کر آئے، باقی ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس جہاں سے تشریف لے جانا یہ نہ صرف یہ امت مسلمہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس جہاں سے جانے کے بعد نقصان اور خسارہ جو ہے نہ صرف امت مسلمہ کا ہے بلکہ ان کا بھی ہے جنہوں نے آپ کی تصدیق نہیں فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا سے جب جانے کا وقت آیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام باہر آئے ہیں اور وہ آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اجازت کے بعد اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور انہوں نے آ کر سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، جب سے اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے میرا ذمہ یہ خدمت لگائی ہے کہ میں تمام جانداروں کی روح قبض کروں، تب سے لے کر آج تک میں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں چاہی، یہ صرف آپ کی ذات اقدس ہے جس سے میں نے آ کر اجازت لی، اور مجھے امید اور گمان یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہوگی جس سے میں اجازت لوں گا۔ اور پھر عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ کی ذات عالی ایسی ہے کہ جس کو میں نے آ کر سلام کیا، آپ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں کسی کو سلام نہیں کروں گا، میں صرف آ کر اپنا پیغام دیتا ہوں کہ تیرا وقت آ گیا اور اس کو میں لے چلتا ہوں، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو، جیسا بھی ہو اس کو میں لے چلتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دیکھا، کافی علیل تھے، بیمار تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی ذات اقدس آپ کی ملاقات کی مشتاق ہے، اللہ رب العزت چاہ رہے ہیں کہ آپ سے مل لیں۔
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جبرائیل جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے جانے کے بعد میری فاطمہ کا کیا بنے گا، میرے حسنین کریمین کا کیا بنے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے داماد علی کا کیا بنے گا، میرے سسر ابو بکر کا کیا بنے گا، بلکہ فرمایا کہ جاؤ جبرائیل میرے اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے جانے کے بعد آپ میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد واپس آئے تو واپس آ کر عرض کیے یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں آپ کے جانے کے بعد ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی امت کو اس وقت یاد نہ کیا ہوتا تو شاید جیسے اعمال ہیں اللہ رب العزت اب تک کئی عذابات نازل فرما دیتے۔ پہلی امت کے اندر ایک گناہ ہوا، اللہ نے ساری کی ساری امت کو تباہ و برباد کر دیا۔ کسی امت نے ناپ تول کے اندر کمی کی پوری امت کو تباہ و برباد کر دیا۔ کسی امت نے لواطت کا گناہ کیا، ایک گناہ کے اوپر اللہ نے ساری کی ساری امت کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کی ایسی امت جو سارے گناہ کرتی ہے اور اس کے باوجود اللہ کی ذات ان پر عذاب، اجتماعی عذاب نازل نہیں فرماتی، تو اس کی وجہ صرف اور صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا آخر وقت میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے اللہ کے پاس بھیجنا اور فرمانا، عرض کرنا کہ اللہ سے پوچھو میری امت کے ساتھ میرے جانے کے بعد کیا کریں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے زمزم کا پانی منگوایا، پینے کے بعد آدھا گلاس پیا یا کٹورے میں پانی پیا، جو بھی اس وقت کا برتن تھا اس میں پانی پیا۔ آدھا جب ہو گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں پکڑا تو بڑے بڑے کبار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وعنہم، سارے صحابہ موجود تھے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عام عادت شریفہ اور مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پانی مبارک بچتا تو وہ اس کو برکت کے لیے جو ہے تناول برکت کے لیے پی لیتے، نوش کر لیتے کہ اس کی برکات ہمیں مل جائے۔ لیکن اس دفعہ عجیب معاملہ ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی ان کو پیے گا نہیں بلکہ اس کو واپس زمزم کے اندر، کنویں کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو کنویں کے اندر ڈال دیا، جیسے حکم تھا اس کی تعمیل ہوئی۔ تو اس کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا، آج آپ نے فرمایا کہ اس کو واپس کنویں کے اندر ڈال دیا جائے، اس کی صرف وجہ ارشاد فرما دیں کیا وجہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم نے مجھے دیکھا میری رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہوئے اور تم نے میری برکات کو اٹھایا اور میرے جوٹھے سے استفادہ کیا، لیکن جس وقت میں نے آدھا گلاس پانی کا پی لیا تو مجھے میرے جانے کے بعد والی میری امت یاد آ گئی۔ میں نے اس لیے کنویں کے اندر پانی واپس پھینکوایا کہ جو میرا امتی پیے گا وہ میرا جوٹھا پی لے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، ہمیشہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا، آخر وقت میں بھی اپنی امت کو یاد رکھا، اور جس وقت محشر کا عالم ہوگا تب بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم امت کو یاد رکھیں گے۔ ہر طرف سے امتی امتی کی صدائیں آئیں گی، ایک جو ہے وہ صدا ہوگی، ہر طرف سے نفسی نفسی کی صدائیں آئیں گی، ایک صدا جو ہے وہ امتی امتی کی ہوگی، اور وہ بھی میرے اور آپ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صدا ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، میری انتہائی مؤدبانہ التماس ہے، گزارش ہے، جیسے بھی سمجھ لیں
کہ آج امت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات کو بلا دیا، نہ صرف یہ کہ بلایا بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا جنازہ نکال دیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، اور احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کا جو سب سے اہم اور بڑا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ کی ذات مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری کی پوری امت مسلمہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔